آج ہم ایک زبردست قسم کا خراج تحسین ایک ٹرائیبیوٹ دینے جا رہے ہیں، اور ہم سب سے پہلے سلام پیش کریں گے اس عظیم شخصیت کو، اس قانون دان کو، جس نے بلاسفیمی لا کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے فیملی کو اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر، لیکن حق اور سچ کے لیے، سچائی کے لیے جس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور وہ نامور جو شخصیت ہے وہ ایک قانون دان ہے جو کہ بلاسفیمی کیس کے اوپر آسیہ سے لے کر آسیہ بی بی سے پہلے ہم جناب سلمان تصیر صاحب گورنر پنجاب، جو کہ ایک لبرل سوچ کے مالک تھے، ایک پڑھی لکھی شخصیت تھے، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ایک خوشحالی کا نام تھے جناب سلمان تصیر صاحب، جن کی جب ان کی اسیسینیشن ہوئی، اور وہ جو ایک یار کیا بتائیں اس شخص کے بارے، جس کا نام ممتاز قادری تھا، جس نے اپنے انسانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ جن کی جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہی جب اٹھا لیتے ہیں گن، وہی جب کسی کو قتل کر دیتے ہیں، تو آپ سمجھیں لوگوں کی اعتماد کو کیا دھچکا لگتا ہے۔ آج ہم یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے، اور اس عظیم شخصیت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں لبرٹی کا انڈر میں پرویز روشن آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، اور DGA BKK 2020 میں آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، وہ ضرور کریں، تاکہ ہر اچھی خبر جو کہ منارٹیز کے لیے ایک وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے منارٹیز کے اوپر، وہ کرسچن ہوں، وہ احمدیز ہوں، وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، اور وہ جو عام غریب طبقات ہیں وہ بھی منارٹیز میں آتی ہیں نا، ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا ہے، جو ان سے ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، اور جو ان پہ پرسیکیوشن ہوتی ہے، اس کے لیے آپ تک وہ آواز، جو ایک آواز ہے DGA BKK 2020 کی، وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ہم سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں جناب سیف الملوک صاحب کو، جنہوں نے جناب سلمان تصیر صاحب کا کیس لڑا، فائٹ کیا، اور ان کے قاتل جو کہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک قادری تھا، ممتاز قادری، اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا۔ یہ ایک بہت بڑا ہم ان کو ٹرائیبیوٹ پیش کرتے ہیں جناب سیف الملوک صاحب کو، کہ انہوں نے ایک عظیم شخصیت، دنیا کے نامور شخصیت، کاروباری شخصیت، اور گورنر پنجاب جناب سلمان تصیر کے لیے انہوں نے یہ ایک اپنا فرض ادا کیا، جو کہ، اور میں سلام پیش کرتا ہوں تصیر فیملی کو بھی، سلمان جو ان کے شہباز صاحب ہیں، شان صاحب ہیں، جتنی بھی ان کی فیملی ہے، انہوں نے جو ایک مسیحیوں کے لیے، اور جو وکٹم ہے اس قانون کے 295 A کے B کے C کے، جو ابھی بیچارے جیلوں میں ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جناب سیف الملوک صاحب، جنہوں نے انٹروڈیوس کروایا پوری دنیا کو، اور وہ شخصیت جن کا نام سیف الملوک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو یہ ٹرائیبیوٹ نہ کیا جائے، ان کو اگر ایڈمائر نہ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اور میں دنیا کی تمام آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے سلمان تصیر کے جو قاتل تھے، جو کہ ایک بہت بڑا TLP کا ایک پریشر تھا، جو کہ ایک بہت بڑی، آپ جانتے ہیں وہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور وہ گورنمنٹ کو فوری طور پہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے، چونکہ وہ آپ نے دیکھیں پولیس کو بھی انہوں نے گولیاں ماری ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، جلاؤ گراؤ، اور پھر جو آپ نے سیالکوٹ کا واقعہ دیکھا، ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا موضوع ہے جناب سیف الملوک صاحب، اور انہوں نے جو آسیہ بی بی کے لیے، جن کے لیے تحریک لبیک کا وجود آیا پاکستان میں، بے شک اس کے پیچھے جو بھی سازش ہو، جو لوگ بھی ہوں جو ان کو لائے ہیں، لیکن آسیہ بی بی جو بیچاری ایک ان پڑھ تھی، کرسچن تھی، غریب تھی، اور ایک پانی پینے کے مسئلے پہ جو ایک فالسے کے ایک باغ میں جن کا جھگڑا تھا، آپ یہ اندازہ کریں جھگڑا ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن اس کو انہوں نے اتنی سزا، کئی سال بیچاری کو، 10 سال تک اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑا، اور اس پہ بھی ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جناب سیف الملوک صاحب کو۔ اور جو ابھی ایک ہمارا حال ہی میں، یہ جنوری میں
ہمارا ایک بیچارہ وکٹم جو تھا جو کہ 295C کا جناب ندیم سیمسن صاحب، انہوں نے اس کے کو بھی بیل پر آؤٹ کروایا، اس کے لیے بھی وہ سلیوٹ کے حقدار ہیں جناب سیف الملوک صاحب۔ ہم آپ کی عظمت کو، آپ کی قانون دانی کو، آپ کی تعلیم کو اور آپ جو آئین کی پاسداری کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ایمانویل شگفتہ کے لیے بھی جو آپ نے فائٹ کی۔ اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں سے، جو کہ NGOs ہیں، جو چرچز ہیں، جو فنڈنگ کر سکتے ہیں، کہ وہ جناب پادری ظفر بٹی صاحب کے لیے بھی وہ جو اپنے آپ کو جو اپنا وکالت نامہ پیش کریں، اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے، جو ان کے معاملات ہیں بٹر اور بریڈ کے، اس کے لیے بھی ہمارے چرچز کو اور تمام انٹرنیشنل جو NGOs ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں۔ اور میں یہ درخواست کرتا ہوں، بلکہ انسانی حقوق کی جو پنجاب کی منسٹری ہے، کہ وہ چونکہ اگر انسانوں کی بات ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی جو انسانی حقوق کی منسٹری ہے، اور ان کی یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ وہ بھی ایک جو منسٹر صاحب ہیں وہ بھی منارٹی سے اور کرسچن منارٹی سے، ان کا فرض ہے کہ جتنے بھی کیس ہیں وہ ان کو دیے جائیں، اور ان کی جو تمام جو ان کو معاملات ہیں مالی جو کہ اسسٹنس ان کو چاہیے، وہ بھی انسانی حقوق کی منسٹری صوبائی جو ہے وہ اس کو برداشت کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور تمام باقی جتنے بھی کراچی سے لے کر پشاور اور پشاور سے لے کر لاہور اور جہاں جہاں بھی اڈیالہ جیل میں جتنے بھی ہمارے جو اس کیس کی نظر ہو چکے ہیں، اپنی زندگیاں گن کی طرح ان کو کھا رہی ہیں، ان کو گن کی طرح کھا رہے ہیں، ان کے وجود کو، وہ خوف سے مر رہے ہیں، وہ جس کال کوٹھڑی میں ہوتے ہیں وہاں بھی انہیں کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ کب ان کو مار دیا جائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہر روز یہی اس طریقے لبیک نے جو زہر پھینکا ہے انسانوں کے اوپر اور جو کھلایا جا رہا ہے کچھ ایات کے روح، اس زہر کو نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں انسانی حقوق کی وزارت کو اور جو فیڈرل ہے اس کو، اور جو جتنے بھی یورپین یونین اور جو امریکہ، کینیڈا، جو لوگ اس قانون کو صحیح نہیں سمجھتے، جو درست نہیں سمجھتے، اور ان میں ہندو بھی ہیں، بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑے امیر لوگ ہیں، اور وہ دینا بھی چاہتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، تو میری ان سے وہ درخواست ہے جو انسانی حقوق کے لیے تنظیمیں کام کرتی ہیں کہ وہ جناب سیف الملوک صاحب کو تمام جو کیسز ہیں ان کے لیے ان کو وکیل نامزد کیا جائے، تاکہ وہ جو بہتر سمجھتے ہیں، جو انہوں نے اسٹڈی کی ہے اور جو وہ جانتے ہیں کہ اس قانون کو کس طرح سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، کیسے کسی کو بیل دلائی جا سکتی ہے، کیسے کیس کو اکوٹ کیا جا سکتا ہے، اسے رہائی دلا جا سکتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ استعداد کو، میری جو استعداد ہے، میری جو پریئر ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ تمام لوگ میری اس بات پہ، میری اس درخواست پہ غور کریں، اور جناب سیف الملوک صاحب کو میں ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں، اور تصیر فیملی کو، سلیمان تصیر فیملی کو بھی، جنہوں نے پاکستان کے مظلوم لوگوں کے لیے، پرسیکیوٹڈ لوگوں کے لیے ایسی ایک شخصیت کو متعارف کرایا، انٹروڈیوس کروایا جو لوگوں کے لیے باعث برکت ہے، باعث بلیسنگ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو DGA BKK 2020 میں جن میرے عزیزوں نے، میرے پیار کرنے والوں نے، چاہنے والوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا اور اپنے کامنٹس نہیں دیے، وہ ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لیے بہتر اور اچھا کام کرتا رہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔